فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. دو اجتماعات قبل ہم نے سورہ مومن کا آغاز کیا تھا.
اور دوسرے رکوع کی 12 آیات ہم مکمل کر چکے تھے۔ صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، اور وہ 13 مکی صورتیں جن کا آغاز سورہ سبا سے ہوا اور اختتام سورہ احقاف پر، ان میں آخری صورتوں میں سے یہ صورت ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی صفات یا اللہ کے اسماء بہت ہی خوبصورتی سے بیان ہوئے، اور یہ انداز قرآن میں آپ کو اور کسی جگہ اتنا نمایاں نہیں ملے گا۔ اضافت کے ساتھ اللہ کے اسماء، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو، وہ کہ جو گناہوں کا معاف فرمانے والا ہے، توبہ کا قبول فرمانے والا ہے، عرش کا مالک ہے، اور بڑی مقدرت والا ہے، بڑے اختیار والا ہے، بڑی قوت والا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ مومن ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا۔ آل فرعون میں سے ایک شخص تھا کہ جو ایمان لے آیا تھا، اور ایک خاص موقع پر اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ یہ موقع وہ تھا کہ جب کہ فرعون نے فیصلہ کر دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا۔ وہ تفصیل سے انشاءاللہ جو تیسرا رکوع ہے، بلکہ چوتھے رکوع میں وہ بات مزید واضح ہو جائے گی۔ عربی مصحف میں آپ دیکھیں گے تو اس میں سورہ مومن اگر آپ تلاش کریں گے تو مومن کے نام سے آپ کو صورت نہیں ملے گی، بلکہ سورہ غافر کے نام سے ملے گی۔ بہت سی صورتیں قرآن کی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کا جو آغاز ہو رہا ہے، ہمارے ہاں جو مصحف طبع ہوتے ہیں اس میں شروع میں جو بھی سورت کا نام ہوتا ہے بنی اسرائیل کے نام سے سب جانتے ہیں، لیکن یہ کہ عربی مصاحف جو حضرات بھی عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں، وہاں جتنے بھی مصحف موجود ہوتے ہیں وہاں سورہ غافر لکھا ہوتا ہے اس سے پہلے، گویا کہ سورہ مومن، سورہ غافر۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کے لیے سورہ اسراء کا نام ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، گویا کہ وہ وہاں سے لیا گیا۔ سورہ زمر کا اصل مرکزی مضمون اخلاص فی العبادت، بندگی، اطاعت، فرما برداری کل کی کل اللہ کے لیے۔ اور سورہ مومن کا مرکزی مضمون ہے دعا فی الاخلاص، الاخلاص فی الدعا یا توحید فی الدعا، کہ مانگو صرف اللہ سے، پکارو صرف اسی کو۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا اگر تمہیں جوتے کا ایک تسمہ بھی مانگنا ہے تو مانگو اللہ سے، اللہ تعالیٰ کوئی ذریعہ کوئی سبیل پیدا کر دے گا، تم تک وہ بات جو ہے تمہاری پہنچا دے گا کسی نہ کسی ذریعے سے۔ مادی اسباب بھی تو اللہ کے اختیار میں ہیں۔ تو اخلاص فی دعا ہے۔ آیت نمبر 14 فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دعا کرو پکارو صرف اللہ کو، لیکن شرط کیا ہے؟ اپنی اطاعت اور اپنا فرمان برداری کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، مخلصین لہ الدین۔ اسی طرح 60 نمبر آیت جو اس میں فرمایا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جیسا کہ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری بندگی اور میری فرما برداری سے آزاد ہو جاتے ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ تو پھر میں بہت بڑا سلوک کروں گا اور انہیں جہنم میں داخل کروں گا ذلیل و رسوا کر کے۔ اسی طرح 65ویں آیت میں پھر اسی موضوع کو لیا گیا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پکارو صرف اللہ کو اپنے دین اور اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اب آئیے ان آیات کی طرف، یہ تو ایک خلاصہ تھا جو میں نے پچھلی آیات کا آپ کے سامنے رکھ دیا۔ فرمایا هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، وہی ہے کہ جو تمہیں اپنی بہت سی نشانیاں دکھاتا ہے۔ اس کائنات میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی خلاقیت کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور تمہارے لیے آسمان سے وہ رزق نازل فرماتا ہے۔ ایک رزق تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا وہ پانی کی شکل میں ہے، جسے قرآن بھی ماء مبارکہ کہتا ہے، بہت ہی بابرکت پانی ہے۔ زندگی کل کا کل جو ہے اس کا دار و مدار وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر وہ شے جو زندہ ہے جس میں حیات ہے اس کا دار و مدار تو پانی پر ہے۔ تو یہ پانی کا برسنا جو ہے یہ بھی آسمان سے ہے۔ اسی طرح جو ایک ہمارا روحانی وجود ہے اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت نازل ہوتی ہے،
جو آیات نازل ہوتی ہیں، جو اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے وحی کی شکل میں، وہ ہماری روح کی غذا ہے۔ تو صرف مادی غذا جو ہے، صرف اسی کی ضرورت اللہ تعالیٰ پوری نہیں کر رہا اس پانی کے ذریعے، بلکہ تمہارے لیے روحانی غذا جو ہے، جو روح اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ودیت کی ہے، جسے زندہ رکھنا ہے، جسے زندہ رہنا ہے، اس کے لیے بھی تو غذا ہونی چاہیے نا۔ وہ غذا ہے وحی ربانی کی صورت میں، آیات قرآنیہ کی صورت میں، مختلف ادوار میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل فرمائی ہیں، اپنے صحیفے نازل فرمائے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور اس سے نصیحت تو صرف وہی حاصل کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع رکھنے والا ہو، کم سے کم دل کے اندر اس کے کچھ نہ کچھ خوف اور تقویٰ تو موجود ہو، جیسے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں فرما دیا گیا تھا ھدی للمتقین، یہ قرآن حکیم جو ہے ہدایت ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جن کے دل میں کچھ نہ کچھ تقویٰ تو ہو، جو کوئی خدا خوفی تو جن کے اندر موجود ہو، جو اسے ہدایت تو حاصل کرنا چاہیں۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وہی اصطلاح پھر آ گئی، پکارو صرف اللہ کو اپنی دین، اپنی اطاعت، اپنی بندگی اور فرما برداری کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ رفیع الدرجات، وہ بہت ہی بلند شانوں والا ہے، ایک ترجمہ یہ بھی ہے، بہت اونچے درجوں والا ہے۔ اسی طرح ایک مفہوم اس کا یہ بھی لیا گیا کہ وہ اپنے بندوں کو اعلیٰ درجات عطا فرمانے والا، رفیع الدرجات۔ اور وہ آیت ہم پچھلے رکوع میں پڑھ چکے ہیں، وہ اہل ایمان کے جو کہیں درجے میں نچلے درجے پر تھے اور ان کے والدین یا ان کے اعزاء و اقارب جو ہے وہ جنت کے اوپر والے درجے میں، تو اللہ تعالیٰ ان نچلے درجے والوں کو ان کے درجوں کو بلند کرتے ہوئے اوپر والے درجوں کے ساتھ شامل فرما دے گا۔ اور سورہ طور کے اندر تو یہ مضمون بہت ہی خوبصورتی سے بیان کیا گیا، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی ذریت اور ان کی اولاد جو ہے وہ بھی ایمان والوں میں سے تھی، تو ہم اس اولاد کو شامل کر دیں گے ان بلند مرتبہ والدین کے ساتھ، اور ان والدین کی اجر میں کوئی کمی نہیں کریں گے کہ ان کو نچلے درجے میں لے آئیں اور اپنی اولاد کے ساتھ شامل کر دیں۔ تو رفیع الدرجات ذو العرش، وہ عرش کا مالک ہے، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، وہ القاء فرماتا ہے روح کا اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے۔ یہ اختیار خالصتاً اللہ کا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ چنتا ہے، یہ انتخاب اللہ کا ہے۔ فرشتوں میں سے بھی اللہ نے چنا حضرت جبرائیل کو پیام رسانی کے لیے، اسی طرح انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے چنا انسانوں میں جو گلے سرسبد تھے، حضرت ہود کا ذکر ہے، قوم عاد ہے، حضرت نوح کا ذکر ہے، اسی طرح قوم صالح ہے، حضرت صالح کا ذکر ہے، اور کتنے ہی انبیاء اور رسول ہیں جو اللہ تعالیٰ کے چنیدہ ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، انسانوں میں سے بھی اپنے انبیاء اور رسولوں کا انتخاب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ القاء فرماتا ہے روح کا من امرہ علی من یشاء، اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے، من عبادہ لینذر یوم التلاق، تاکہ وہ اپنی قوم کو خبردار کر دیں اس دن سے جو ملاقات کا دن ہے۔ یہاں سب سے پہلے یہ روح کے لفظ کو نوٹ کیجئے۔ ایک روح تو وہ ہے جو ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے، ہمارے اندر بھی روح ہے، لیکن روح اور جان بالکل یکسر دو مختلف چیزیں ہیں۔ جان تو ہر حیوان میں ہے، ہر زندہ شے، بلکہ آج ہمیں معلوم ہے کہ نباتات میں بھی جان ہے۔ اگر آپ کسی درخت کا کوئی پتا یا شاخ کاٹتے ہیں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، جس طرح آپ کے جسم سے کوئی عضو کاٹ دیا جائے۔ اب ممکن ہے کہ آنے والے زمانے میں کچھ ایسے جو ہے آلات بھی دریافت ہو جائیں یا ایجاد کر لیے جائیں کہ جو آپ کو باقاعدہ بتا دے کہ اس پودے کو کتنی تکلیف پہنچی ہے آپ کے اس عمل سے، اس لیے کہ جان تو اس میں بھی ہے۔ لیکن یہ کہ روح بالکل یکسر دوسری شے ہے، اور وہ صرف شرف ہے آدمی کا، جسے شرف آدمیت کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی جب مکمل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا۔ دو مقامات پر قرآن حکیم میں اس مضمون کو واضح کیا گیا، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں تسویہ کر دوں آدم کا، وہ جسمانی جو خد و خال ہے انہیں مکمل کر دوں، اور اس کا خاکی وجود مکمل کر دوں، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ ایک روح تو ہماری وہ روح ہے جو اپنے رب کی طرف سے آئی وہیں پر لٹ جائے گی، جیسا کہ پچھلی مرتبہ جو آیات ہم نے پڑھی تھی، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل،
اے ہمارے رب تو نے 2 مرتبہ ہم پر موت طاری کی، 2 مرتبہ ہمیں زندہ کیا، تو اب کیا کوئی اور زندگی بھی ہے کہ جس میں ہمیں موقع مل جائے کہ ہم نیک اعمال کریں اور یہاں جنت حاصل کر لیں؟ یہاں سے نکلنے کا بھی ذریعہ ہے یا نہیں؟ تو 2 مرتبہ کی موت کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 1 مرتبہ ارواح کو اپنے کلمہ کن کے نتیجے میں، اور وہ اربوں کھربوں کی تعداد میں جتنے انسان آنے تھے اس دنیا میں، ہر کی روح اللہ نے پیدا فرمائی، لیکن وہ نتیجہ تھی اللہ کے امر کن کا، اور بڑے بڑے لشکروں کی مانند وہ روحیں موجود تھیں۔ اور اس کے بعد ان کے اوپر جو ایک موت طاری کی گئی یا گہری نیند ان کو سلا دیا گیا، یہ ہے اصل میں پہلی موت یا پہلا اماتہ جو ہر شخص کی روح کے ساتھ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ روح شامل کی گئی اس جسد میں جو ابھی رحم مادر میں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، 120 دن مکمل ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کی جو ہے پوری طرح وضاحت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس روح کو لا کر اس جسم کے ساتھ منسلک فرما دیتے ہیں۔ اب اس کا احیاء ہو رہا ہے، وہ پہلی مرتبہ کا احیاء ہے انسانی جسم کا، روح کے ساتھ، جو کسی بچے کی پیدائش ہو اس دنیا میں وہ آیا ہے، اس نے آنکھ کھولی ہے، پھر اس نے یہ دنیا کی زندگی گزاری، اور یہ دوسری مرتبہ کی موت اس پر طاری کی گئی۔ پہلی موت تھی اس کی ارواح پر، دوسری موت وہ جسے ہم بھی موت کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد پھر احیاء ہوگا، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے ہمارے رب تو نے 2 مرتبہ ہم پر موت طاری کی، ہمیں مارا، اور 2 مرتبہ ہمیں جلایا۔ یہ پچھلی رکوع میں ہم جو ہے آیت پڑھ چکے۔ تو یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، ایک تو روح سے مراد وہ بھی، اور روح سے مراد جو ہے وحی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہمارا روحانی وجود جو ہماری روح ہے، اس کی اصل غذا کیا ہے جس سے اس کو تقویت ملے گی، جس سے اس کے اندر زندگی پیدا ہوگی۔ رمضان مبارک کا جو گہرا تعلق ہے انسان کی روح کے ساتھ، جو حضور نے فرمایا، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزے کی عبادت خاص میرے لیے ہے اور میں خاص اپنی جناب سے، اپنے پاس سے اس کا بدلہ اور ریوارڈ عطا فرماؤں گا۔ تو یہ روح کو جو ترقی کا موقع ملتا ہے، اس میں ایک جو نئی زندگی پیدا ہوتی ہے، وہ روزے کے نتیجے میں، تاکہ ہمارے جو حیوانی تقاضے ہیں ان کو ہم کنٹرول کریں، اور روح کو موقع ملے کہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو سکے۔ اور گویا کہ یہ بہترین موقع ہے کہ اس روح جس میں اب بیداری پیدا ہو رہی ہے، اس کو اس کی غذا پہنچائی جائے۔ لہذا رمضان کی راتوں میں قرآن حکیم کے ساتھ ایک تعلق، گویا کہ وہاں آپ تغذیے کا اہتمام کر رہے ہیں اپنی اس روحانی وجود کا۔ تو یہ ایک دوسرے روح جو ہے وہ وحی ربانی بھی ہے، اور اس کے لیے سورہ شورى کی آیت جو میں نے خاص طور پر یہاں ہائی لائٹ کی تھی، آیت نمبر 52 ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ دیکھیے وحی کا لفظ بھی آ گیا، اور اسی طرح ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کی ہے، روحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ یہ وحی کیا ہے؟ یہ اللہ کے حکم کا نتیجہ ہے، وہ آیات قرآنیہ ہیں، وہ وحی قرآنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ یلقی الروح من امرنا، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق۔ یہ طلاق کا لفظ آ گیا، یہ طوع والا طلاق نہیں ہے جس سے آپ بخوبی واقف ہیں، یہ تے والا طلاق ہے، تا لام اور قاف، یہ 6 حرفی مادہ ہے، اسی سے ملاقات بھی بنا۔ لہٰذا اکثر و بیشتر جو تراجم ہے اس میں ترجمہ یہی کیا گیا ہے، وہ ملاقات کے دن سے آپ انہیں خبردار کر دیں۔ اب یہ ملاقات کا دن کون سا ہے؟ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، مجھے سورت کا اس وقت نام یاد نہیں آ رہا، لیکن یہ کہ بہرحال بلکہ سورہ یونس میں 3 مرتبہ یہ الفاظ آئے، الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات کے امیدوار ہی نہیں ہیں۔ گویا کہ انہوں نے اپنے صفحہ زندگی کا وہ صفحہ ہی پھاڑ دیا جس میں آخرت کا کوئی تصور تھا، ہم سے ملاقات کا کوئی تصور یا ایمان یا عقیدہ موجود تھا، جنہیں امید ہی نہیں ہے، جو متمنی نہیں ہے ہم سے ملاقات کی، جو گویا کہ چاہتے ہی نہیں ہم سے ملاقات کرنے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس دنیا ہی پر وہ راضی ہو گئے۔ یہیں کا ساز و سامان ہے، یہیں کی الفتیں ہیں، یہیں کی آسائشیں ہیں، یہاں کی عیاشیاں ہیں، اسی کو وہ پوری طرح جو ہے وہ ریجھ گئے ہیں۔ الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہم سے ملاقات کے امیدوار ہی نہیں ہے۔ یہی مضمون سورہ فرقان میں بھی آیا۔ تو یوم الطلاق ملاقات کا دن، یوم ہم بارزون، یہاں خاص طور پر میں نے اور چیز بھی ایک نوٹ کی تھی کہ قیامت کے لیے قرآن حکیم میں جو مختلف اصطلاحات وارد ہوئی ہیں، یوم القیامہ یہ تو وہ اصطلاح ہے جس سے آپ بھی خوب اچھی طرح واقف ہیں۔ اسی طرح یوم الطلاق آ گیا یہاں، ملاقات کا دن۔ اب ملاقات کس سے ہوگی؟
تمہاری اپنے رب سے بھی ملاقات ہوگی، جواب دہی ہوگی، حساب کتاب ہوگا، عدالت خداوندی کا کٹہرا ہوگا۔ لن تزولا قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم جو ہے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 سوالوں کا جواب نہ لے لیا جائے۔ تفصیل سے اس کا وقت نہیں ہے میں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں وہ 5 سوالات کیا ہیں، لیکن ملاقات تو ہے نا۔ تو یوم الطلاق اپنے رب سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ اور دوسرے طلاق کے معنی یہ بھی ہیں کہ بلکہ اس کے علاوہ جو اور اصطلاح آتی ہیں یوم القیامہ کے لیے، یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا اصل دن۔ قرآن حکیم کی بڑی جامع صورت ہے جو آج کل مسجد دارالسلام میں جو خطاب جمعہ ہے اس میں کئی جمعوں سے اسی کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا اصل دن۔ اسی طرح یوم الحسرہ بھی کہا گیا، بڑی حسرت والا دن۔ اور ظاہر ہے یہ حسرت کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ فاسقوں کے لیے، فاجروں کے لیے، جو اپنے رب کے نافرمان تھے، جنہوں نے اس دنیا میں اپنے رب کے احکامات کو پاؤں تلے روندا۔ یوم التناد بھی کہا گیا، جس میں آہ و فغاں ہوں گی، جس میں شور و غوغا ہوگا، چیخیں ہوں گی، پکار ہوگی، یوم التناد۔ اسی طرح اسی کو یوم الحساب بھی کہا گیا۔ آپ آخر میں جو پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، نماز کے آخر میں، اور آخر میں کیا ہے اس کے؟ میری مغفرت فرما فاغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یوم الحساب کی اصطلاح بھی قرآن میں آئی، یوم یقوم الحساب کا لفظ بھی آ گیا۔ اسی طرح یوم الآخر جو ہے ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ مختلف اصطلاحات قرآن حکیم میں، یہاں یوم الطلاق کا لفظ آیا، ایک ہی مرتبہ یہ اصطلاح آئی ہے۔ وہ ملاقات کا دن ہوگا، تمہاری اپنے رب سے ملاقات ہوگی، اور وہاں اس کی بہت سی تفاسیر کی گئی ہیں۔ وہاں انسانوں کی جو اس زمین پر بسنے والے ہیں، انس و جن، ان کی ملاقات ہوگی آسمان والوں کے ساتھ۔ یہاں مراد کون ہے؟ فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح وہاں ملاقات ہوگی وہ شخص جس نے ظلم کیا، یہاں کسی پر کسی پکڑ میں نہیں آیا، وہاں مظلوم کے سامنے اس کو پیش کر دیا جائے گا، خواہ یہاں اس نے راہ فرار اختیار کر لی، غائب ہو گیا، یا کہ کسی طریقے سے سزا سے بچ گیا، لیکن اس دن تو بہرحال اس کا محاسبہ ہوگا۔ وہ بھی ایک مجھگویا کہ ظالم اور مظلوم کی بھی ملاقات ہوگی۔ پھر انسانوں کی آپس میں ملاقات ہوگی، ہمارے آباء و اجداد جن سے شاید ہم ملے بھی نہ ہوں، لیکن یہ کہ ہمیں وہاں ملاقات کروا دی جائے گی، جیسا کہ ہم نے سورہ طور کا وہ آیت میں نے آپ کے سامنے بطور حوالہ پیش کی تھی کہ جن کی ذریت یا اولاد نچلے درجے میں ہے جنت کے، انہیں ان کے درجات کو بلند کر کے اوپر کے درجے کی جنتیوں میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یوم الطلاق ملاقات کا دن، یوم ہم بارزون، جس دن کے وہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں گے، جمع کر دیے جائیں گے اپنے رب کے حضور۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اور اللہ پر ان کی کوئی شے مخفی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں تھا کہ اسی دن اللہ پر منکشف ہوگا معاذ اللہ، بلکہ آج بھی ہماری کوئی شے اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ، وہ تو ہمارے سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا تو ہم احاطہ نہیں کر سکتے، تو فرمایا یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ سے ان کی کوئی شے جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہوگی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ اور اس دن کوئی منادی ندا لگائے گا، آج اختیار اور بادشاہت کس کے پاس ہے؟ آج کون ہے جو مالک الملک ہے؟ بادشاہی کس کی ہے؟ راج کس کا ہے؟ اختیار کس کے پاس ہے؟ فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اور کہا جائے گا آج تو فیصلے کا اختیار اس اللہ کے پاس ہے جو الواحد بھی ہے، القہار بھی ہے۔ اس کا راج، اس کی بادشاہت، اس کی حکومت، اس کا جبر اس پوری کائنات پر محیط ہے، اور اس دن گویا کہ وہ سب سے نمایاں ہو جائے گا، فیصلے کا اختیار اسی کے پاس ہوگا۔ للہ الواحد القہار، وہ الواحد ہے۔ اس سے پہلے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، توحید اصل میں ان مکی صورتوں کا جسے آپ کہیے کہ رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے ہے، تو کسی نہ کسی اعتبار سے پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا جب صرف ایک اللہ کا ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے تو فوراً ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر بڑی کڑھن اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کے ساتھ اوروں کا ذکر کر دیا جائے تو بڑے شادہ و فرحاں ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، ہاں یہ انہوں نے ہماری من پسند بات کی ہے، اس کے اوپر خوب اچھی طرح راضی ہیں۔ تو اللہ کی وحدانیت، للہ الواحد القہار، جو الواحد ہے، جو اکیلا ہے، جو تنہا ہے، اور القہار ہے، زبردست ہے، بڑے دباؤ والا ہے، بڑے جبر والا ہے۔ اليوم تجزی کل نفس بما کسبت، اور آج کا دن ہے کہ جس دن ہر جان کو جو کمائی اس نے کی ہوگی
بھرپور اس کی جزا دے دی جائے گی۔ جزا کا لفظ صرف اچھے معنی میں نہیں آتا، برائیوں کی سزا جو ہے اس کے لیے بھی عربی زبان میں لفظ جزا کا ہی ہے، جزاء بما کانوا یکسبون۔ جہنمیوں کا ذکر کیا گیا اور انہیں کہا گیا یہ اصل میں سزا ہے تمہارے اپنے کسب کی، تمہاری اپنی بدعمالیوں کی، اس دنیا میں جو تم نے نافرمانیاں کی، جو بغاوت اور سرکشی کا علم تم نے بلند کیا اپنے خالق اور اس رب کائنات کے خلاف، یہ اس کی سزا، وہاں بھی جزا کا لفظ آیا۔ تو جزاء بما کانوا یکسبون، جو کسب ہوگا اس کی جزا، اس کا بدل، گویا کہ اس کا ترجمہ ہوگا اس کا بدل انہیں لازماً مل دیا جائے گا۔ الذین توفون اجورہم، وہ لوگ کہ جن کو ان کا اجر پورا پورا دے دیا جائے گا، خواہ وہ نیکی کا اجر جو ہے بہترین ریوارڈ کی شکل میں ہو، خواہ وہ بدی کا اور نافرمانی کی سزا جو ہے بدترین عذاب کی شکل میں ہو۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، آج کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ اب یہ دیکھیں یہاں گویا کہ بین السطور، وہ جو آپ شفاعت باطلہ جس کو کہتے ہیں، اس کے تصور کی نفی ہو جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ عدل و انصاف سے کام لے گا۔ ہاں ایک جسے آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کھڑکی یا ایک دروازہ ایسا رکھا ہے جسے ہم شفاعت کے نام سے جانتے ہیں، آیت الکرسی جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام آیات قرآنیہ کا سردار قرار دیا، اس میں بھی تو یہ الفاظ ہیں نا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کی جسارت کر سکتا ہے اللہ کی جناب میں، جو شفاعت کر سکتا ہے، کسی کی کوئی سفارش کر سکتا ہے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ باذنہ، اذنہ کی جو ہے وہ قید لگا دی۔ اور جگہ جگہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ العدل ہے، عدل و انصاف سے کام لے گا۔ یہاں بھی فرما دیا گیا لا ظلم اليوم، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ کسی فاسق و فاجر پر، اس دنیا میں دوسروں پر ظلم کرنے والوں کو اگر اس دن چھوڑ دیا جائے تو یہ بھی تو ظلم ہے نا۔ صرف یہ ظلم نہیں ہے کہ جو نیکوکار ہیں ان کو صحیح بدلہ نہ دیا جائے۔ اب مفسرین نے اس کی بہت سی شکلیں رکھی ہیں، مثلا لکھی ہیں اپنی تفاسیر کے اندر، مثلا ظلم یہ بھی ہے کوئی اللہ کا فرما بردار ہے، متقی ہے، اس کا جو حق ہے اتنا ثواب اس کو نہ ملے، اس سے کم ملے، یہ بھی ظلم ہے۔ اسی طرح جس شخص کی کوئی سزا ہے اس کی سزا اس سے بڑھ جائے، یہ بھی ظلم ہے، اس کی بھی نفی ہو گئی۔ اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ حقدار نہیں تھا کسی ریوارڈ کا، کوئی ظالم ہے اس کو معاف کر دیا جائے، یہ بھی تو ظلم ہے۔ تو لا ظلم اليوم، آج کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، کسی کی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ یہ روایت ہے مسلم شریف کی، ابن کثیر لے کر آئے ہیں، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر عدل اور انصاف کو لازم کر لیا اور ظلم کو حرام کر دیا۔ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا کہ میں ناانصافی نہیں کروں گا۔ اس دنیا میں بھی ناانصافی نہیں ہوگی، آخرت میں بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس دنیا میں جو حق کے علم بردار ہیں اگر انہیں پھانسی کی گھاٹ پر بھی چڑھا دیا جائے، لیکن آخرت میں جو ان کا اجر و ثواب ہے وہ اتنا بے حساب ہے کہ اس کی تلافی ہو جائے گی، اس سے کہیں بڑھ کر ہوگا۔ اس دنیا میں ممکن ہے کہ ہم دیکھیں جو نیکوکار ہیں انہیں ان کی نیکی کا جو ریوارڈ اور جو عزت جو ملنی چاہیے معاشرے میں وہ نہیں مل رہی، اور یہاں ظالم یا جو لوگ جو ہیں شیطان کی رستوں پر چل رہے ہیں، شیطان ننگا ناچ ناچ رہا ہے، اسی کے فالوور ہیں، ان پر یہاں پکڑ نہیں آتی۔ تو گویا کہ ایک اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ دنیا جو ہے ناکافی ہے معال کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے، اور انسانی عقل تقاضا کرتی ہے کہ اور زندگی ہونی چاہیے جس میں انسان کو اس کی زندگی کے نیکیوں کی بھرپور جزا مل جائے اور اس کی جو بدی ہے، اس کے جو گناہ ہے، اس کی بھرپور سزا مل جائے۔ انسانی منطق بھی تو تقاضا کرتی ہے نا، اس لیے کہ اس دنیا میں تو عدل و انصاف نہیں ہوتا۔ یہاں نیکوں کو، متقیوں کو، اللہ کے فرما برداروں کو بعض اوقات 2 وقت کی روٹی میسر نہیں آتی ہے، سر چھپانے کے لیے کوئی جھوپڑا میسر نہیں آتا، اور یہاں جو ظالم ہیں، بدکار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، وہ عیش کرتے ہوئے یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں گویا کہ ہماری فطرت کے اندر جو سوالات پیدا ہوتے ہیں اس کے تمام جوابات مل جاتے ہیں۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، تو اے میرے بندو تم بھی کسی دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اور یہ ظلم صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، حیوانات کے ساتھ بھی معاملہ ہونا چاہیے۔ یہ قربانی کے موقع پر جو آپ اپنے جانور ذبح کرتے ہیں، یہاں بھی حضور کی کیا ہدایت ہے؟ ذبح کرو تو بہترین طریقے سے کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے،
ان کی گوشت، ان سے اور جو تم استفادہ کر رہے ہو، ان کو سواری کے کام میں لے کر آتے ہو، ان کا دودھ پیتے ہو، ان سے اور بار برداری کا کام کرتے ہو، سب لیتے ہو، پھر یہ کہ ان کا گوشت بھی تم کھا سکتے ہو۔ لیکن یہ کہ کسی جانور کو تکلیف پہنچا کر اور کند چھری کے ذریعے ذبح کرنا، یا کسی معصوم جانور پر کوئی ظلم کرنا، اسے تنگ کرنا، بہت سی احادیث آپ کو مل جائیں گی جس میں آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ حضور نے اگر کسی حیوان پر بھی ظلم ہوتے دیکھا ہے تو سختی سے اس کی نکیر فرمائی۔ ہمارا دین تو ہمیں حیوانات پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کجائے کہ انسانوں پر جو اشرف المخلوقات ہیں، اور کوئی سگا بھائی اگر اپنے بھائی پر ظلم کر رہا ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے پر یا بیٹا اپنے باپ پر ظلم کر رہا ہے، تو اس کی تو گویا کہ ڈانڈے کہاں تک ملیں گے، آپ اس کا خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اربوں کھربوں انسانوں کے حساب کتاب میں اللہ کو بہت دیر لگ جائے گی، جیسا کہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا نا، اس پوری کائنات کے تمام انسانوں کا پیدا کرنا اللہ کے نزدیک ایسے ہی گویا کہ کسی ایک شخص کو پیدا کر دیا۔ اربوں کھربوں انسان اس دنیا میں بھیجے نا اللہ نے، ان سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنے انسانوں کا جو ہے حساب کتاب کرنے میں کوئی بہت دیر لگ جائے گی، سریع الحساب، بہت جلد اللہ تعالیٰ نمٹا دے گا حساب۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، دیکھیے اسی طرح جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یوم الطلاق ملاقات کا دن، یوم القیامہ ہے، یوم التغابن ہے، اسی طرح یوم الآزفہ بھی ہے، یہ بھی قیامت کے لیے استعارہ ہے۔ آزفہ یزفو آتا ہے کسی شے کا بالکل کسی کے سر پر مسلط ہو جانا، بہت قریب آ لگنا۔ ازفت الآزفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، سورہ نجم کے آخر میں فرمایا گیا وہ جو آزفہ ہے، جو قیامت ہے، وہ ان کے بالکل قریب کھڑی ہے۔ اس کائنات کی یا اس دنیا کی قیامت اگر دور ہے بھی تو انسان کی اپنی قیامت تو اس کے سر پر مسلط ہے یا نہیں، اس کا کون انکار کرے گا کہ موت کسی لمحے آ سکتی ہے۔ ظاہر میں کوئی کسی قسم کا کوئی امکان آپ کو نظر نہ رہا ہو، بیٹھے بیٹھے آدمی جو ہے اچانک اپنی سیٹ کے اوپر بالکل ڈھہ گیا، نہ اسے معلوم تھا نہ دوسروں کو معلوم تھا۔ آپ کو یوٹیوب میں شاید ایسی ویڈیوز بھی مل جائیں گے کہ ایک شخص جو ہے وہ تلاوت کر رہا ہے، تلاوت کرتے محفل کی قرات ہے، اور اسی دوران اللہ کا حکم آیا، اس کی روح قبض کر دی گئی اور وہ وہی جو ہے بالکل ختم ہو گیا، نبض کی تو ختم ہو چکی تھی۔ تو انسان کی یہ قیامت تو اس کے سر پر مسلط ہے یا نہیں، اس کا کون انکار کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، من مات فقط قامت قیامتہ، جو شخص کی موت واقع ہو جائے اس کے لیے اب قیامت دور نہیں ہے، وہ بالکل قریب ہے۔ وہ تو گویا کہ اس عالم اسباب جو تھا، جو عالم دنیا تھا، اس کا دروازہ ختم ہو گیا، اب عالم برزخ اور عالم آخرہ وہ تو شروع ہو گئی، دوسری دنیا تو شروع ہو گئی۔ یہ قبر انسان کے لیے جنت کی باغیچوں میں سے ایک باغیچے کی شکل میں اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیتا ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے کسی گڑھے کی شکل اختیار کر لیتی ہے اللہ کے حکم سے۔ تو ازفت الآزفہ سورہ نجم میں فرمایا گیا، یہاں فرمایا گیا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اے نبی آپ ذرا انہیں خبردار کر دیجئے، خبر سنا دیجئے اس دن کی جو ان کے اوپر معلق ہے، جو بالکل قریب ہے، جو ان کے سر کے اوپر جو ہے گویا کہ سایہ فگن ہو چکا ہے۔ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، جبکہ ان کے دل ہوں گے کہ جو ان کے گلوں تک اچھل رہے ہوں گے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ دل جو ہے وہ ہمارے قابو سے باہر ہو رہا ہے، یا دل جو ہے اچھلنے لگا ہے، اپنے کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے۔ یہ انسان کے موت کے وقت کا عالم بھی ہے، شدید گھبراہٹ کا عالم بھی ہے، اور پھر یہ کہ وہ جو قیامت ہوگی، عازفہ قیامت کو بھی کہا گیا، اس وقت جو بڑی سراسیمگی بھی ہوگی اور بڑی گھبراہٹ کا معاملہ ہوگا، وہ نفخہ گھبراہٹ، نفخہ فضا جسے قرآن حکیم نے کہا ہے۔ وہ جو سوروں کا ذکر ہے کہ کتنے سور پھونکے جائیں گے، تو اس میں نفخہ فضا کا ذکر بھی ہے، پھر نفخہ اولا کا ذکر بھی ہے، نفخہ ثانیہ کا ذکر بھی ہے۔ تو نفخہ فضا کے جس میں اس پوری کائنات پر، خاص طور پر انسانوں کے لیے ہے معاملہ، تو ان پر بڑی شدید گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ، یہ اصل میں استعارہ ہے شدید گھبراہٹ اور پریشانی کا، جبکہ دل جو ہیں وہ انسان کے گلے میں آ پھنسیں گے۔ سورہ قیامہ میں فرمایا گیا نا، بلغت التراقی وقیل من راق، جبکہ انسان کی جان جو ہے وہ ہنسلیوں میں آ پھنسے گی، اور پکارا جائے گا مختلف جھاڑ پھونک کرنے والوں کو کہ آؤ آ کر اس کرب سے، اس جو نزع کے عالم میں جو تکلیف ہے، اس سے کسی طرح اس کو نجات دلا دو۔ تو ظاہر ہے کہ اس دن کہاں ہوگا کسی کے پاس، اللہ کا حکم ہے وہی سب سے بالا تر ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ، جبکہ دل جو ہیں وہ ہنسلیوں میں یا یہ کہ گلے میں آ پھنسیں گے۔ کاظمین، کاف ضاد اور میم قزم آتا ہے اصل میں یہ سانس کی نالی کے لیے،
اور اگر اس کے اندر کہیں شرنکیج پیدا ہو جائے اور سانس گھٹ جائے تو یہ جو کیفیت ہے یہ کاظمین کی ہے۔ اب گویا کہ سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے ہے، اب عمل تنفس آپ کا جاری نہیں ہے۔ کسی شے کو پی جانا، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، جس طرح کاظمین الغیظ، غصے اور غضب کی حالت میں اس غصے اور غضب کو پی جانے والے، گھونٹ بھرنے والے، غصے کے گھونٹ بھرنا یہ ہمارے ہاں جو ہے محاورتاً بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو کاظمین گویا کہ جب کہ وہ لمحات کہ جب کہ انسان کا اوپر کا سانس اوپر ہے، نیچے کا نیچے ہے، دل جو ہے وہ شدید گھبراہٹ اور بے چینی کے عالم میں ہے، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، اور اس دن ان ظالموں کا نہ کوئی مددگار ہوگا کہ ان کا کوئی گرم جوش دوست ہوگا جو ان کے کام آ سکے۔ اس دنیا میں تو دوستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک دوست دوسرے کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا، لیکن اس دن جو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس دن جو ہے بھاگ رہے ہو ایک دوسرے سے، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہے، ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہے، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے، صرف اپنی ہی فکر ہے کہ اسی طرح میری بچت ہو جائے، مجھے بچا لیا جائے۔ اور سورہ معارج میں تو یہ بھی کہا گیا کہ ان سب کو جہنم میں جھونک دو، صرف مجھے بچا لو، میرے ماں کو، میرے باپ، میری بیوی، میری اولاد، بیٹے بیٹیاں، سب کو جھونک دو جہنم میں، کس طرح مجھے بچا لیا جائے۔ یہ جو ایک عالم ہے جو بہت ہی سراسیمگی کا اور بہت ہی بے چینی اور گھبراہٹ کا عالم ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ ما للظالمین من حمیم، حمیم اس دوست کو کہتے ہیں جو دوسرے کے لیے جان تک قربان کرنے کو تیار، اور بہت گرم جوش دوست جسے آپ جانی دوست کہتے ہیں۔ وما ولا شفیع یطاع، اور پھر جو یہ شفاعت باطلہ کے تم نے جو بد نظریات اپنے ذہنوں میں پال رکھے ہیں، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے ہماری شفیع ہوں گی، ہماری شفاعت کریں گی، ہمیں بچا لیں گی عذاب سے۔ اول تو اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ اس کا یقین رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے ہی نہیں، ہیہات لما توعدون، یہ جو دھمکی دے رہے ہو کہ مرنے کے بعد ہمیں زندہ کیا جائے گا، یہ بہت دور کی کوڑی ہے جو محمد لا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان کی باتیں قرآن میں موجود ہیں۔ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمخرجون، کیا جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ بھی کہیں زمین میں جذب ہو کر ان کا کوئی وجود ہی باقی نہیں رہے گا، کیا ہمیں پھر دوبارہ نکال لیا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہ بات تو سمجھ میں آنے والی نہیں۔ تو یہ جو شفاعت کا تمہارا کوئی عقیدہ ہے، کوئی شفیع نہیں ہوگا جو تمہارے کام آ سکے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور اس کا علم جو ہے وہ محیط ہے، جیسا کہ سورہ تغابن نبی میں نے اس کا حوالہ دیا تھا، وہاں اللہ کی صفت علم کی جو ڈائمنشنز بیان کی گئی ہیں، یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ اس کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کے علم سے باہر ہو، ہر شے کا احاطہ ہو گیا۔ مزید اگلی بات کی گئی، جو کچھ تم کرتے ہو، خواہ کتنے ہی 7 پردوں میں جو ہے وہ غلافوں میں جا کر اس عمل کا ارتکاب کرو، اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ حضرت لقمان کے وعظ و نصیحت اپنے بیٹے کے لیے، اگر تم کسی گناہ کا، کسی عمل کا، نیک عمل ہو یا برا عمل ہو، خواہ کہیں کسی غار کی تہ میں جا کر اس عمل کا ارتکاب کرو، کسی پہاڑ کی چوٹی پر جہاں کوئی آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی آنکھ تو دیکھ رہی ہے، اس کے علم میں۔ تو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ خوب جانتا ہے انسان کی آنکھوں کی خیانتوں کو۔ یہاں خاص طور پر جو ہے جسے آپ کہیے جس شے کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ، ورنہ جس دور میں یہ میڈیا نہیں تھا اور یہ موبائل اور اس قسم کی جو بھی یہ علتیں ہیں یہ موجود نہیں تھی، وہاں معاملات بہت ہلکے تھے، لیکن اب تو گویا کہ ہر شخص کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اب جس دور میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس میں تو گویا کہ کسی بھی نامحرم کو دیکھ لینا، حضور کی حدیث موجود ہے نا، آپ نے بھی سنی ہوگی، صرف ایک نظر اگر تم نے اس کو دیکھا ہے تو وہ جائز ہے، لیکن اگر دوسری نظر جو ہے اس کی طرف اٹھ گئی تو یہاں اللہ کی پکڑ آ جائے گی۔ وہ تو کسی نامحرم خاتون کو چلتے ہوئے دیکھ لینے کی بات ہے، لیکن یہ کہ معاملہ کتنا آگے جا چکا ہے، کہاں تک پہنچ چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے یہ آنکھوں کی جو چوریاں ہوتی ہیں، آنکھوں کی جو خیانتیں ہوتی ہیں، اور دل کے اندر جو مخفی راز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بھی جاننے والا ہے۔ اب آنکھوں کی خیانتوں کے بارے میں حضور نے یہ بھی فرمایا، ایک تو عمل زنا ہے کہ جو ایک عمل ہے، لیکن یہ کہ اس سے پہلے کی جتنی بھی مختلف مدارج ہیں جس میں حضور نے فرمایا کہ آنکھوں کا بھی زنا ہے، کانوں کا بھی زنا ہے،
کان کے ذریعے کوئی شہوت بھری باتیں سنی اور اس سے تلذذ حاصل کیا، یہ کانوں کا زنا ہے۔ اسی طرح زبان کا زنا ہے، شہوت والی باتیں کرنا۔ یہ جو حالت احرام کے اندر ذکر کیا گیا نا، وہ شوہر اور بیوی بھی ہے، لیکن یہ کہ وہ رفض کسے کہا گیا؟ جب حرم کی حالت میں، احرام کی حالت میں ہو تو رفض جو ہے وہ تو گویا کہ آپ کے احرام سے آپ کو نکال باہر کرے گا، وہ تو پابندیوں میں سے بہت بڑی پابندی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جس میں آپ کہیے کہ کانوں کا استعمال ہے، زبان کا استعمال ہے، آنکھوں کا استعمال ہے، حضور نے فرمایا آنکھوں کا بھی زنا ہے، کان کا بھی زنا کا ایک حصہ مقرر ہے، اسی طرح زبان کا بھی ایک زنا ہے، شہوت والی باتیں کرنا، شہوت والی باتیں سننا، اور اس کے بعد جو ہے وہ عمل زنا جو ہے وہ اس کی تصدیق کر دیتا ہے، گویا کہ مہر تصدیق ثبت کر دی۔ یہ جتنے بھی پری ریکویزٹس بن رہے تھے اس کی طرف سفر کے لیے، ان سب نے آ کر تکمیل کر دی اگر انسان اس برے عمل کے اندر بھی مبتلا ہو گیا۔ تو یعلم خائنۃ الاعین، اور اسی میں جو ہے ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کسی دوسرے کو بڑے طنزیہ انداز میں آنکھ، جسے ہم آنکھ مارنا کہتے ہیں، وہ بھی اسی میں آ جائے گا، یہ بھی تو آنکھوں کا ناجائز استعمال ہے۔ اسی طرح آنکھوں میں اشارے کر رہے ہیں، زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے لیکن آنکھوں ہی کے ذریعے ایسے اشارے ہو رہے ہیں کہ دوسرے تک پورا مفہوم وہاں پہنچ رہا ہے۔ کسی کو ٹونٹ کرنا مقصود ہے، کسی کا استہزاء کرنا مقصود ہے۔ یتغامزون کے الفاظ قرآن حکیم میں آئے، وہ ایک دوسرے کو آنکھوں میں جو ہے پیغامات پہنچا دیا کرتے تھے، یہ بھی آنکھوں کا غلط استعمال ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں، یہ دعائیں ہمیں یاد کرنی چاہیے اور اپنے جو ہے معمولات میں شامل کرنی چاہیے۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا والسنتنا من الکذب واعیننا من الخیانہ۔ اے پروردگار ہمارے دلوں کو پاک فرما دے نفاق سے، طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا، اور ہماری نیک اعمال جو ہیں ان میں کہیں کوئی ریاکاری پیدا نہ ہو جائے، ہمارے نیک اعمال کو ریاکاری سے جو ہے وہ پاک فرما دیں۔ وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ، اور ہماری زبانوں کو جھوٹ سے اور زبان کے غلط استعمال سے محفوظ فرما۔ وَأَعْيُنَنَا مِنَ الْخِيَانَةِ، اور ہماری آنکھوں کو جو ہے خیانت کے جرم یا خیانت کے گناہ سے محفوظ فرما۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، بالکل وہی الفاظ جو یہاں موجود ہیں حضور کی اس دعائے مسنون میں بھی ہیں، اس لیے کہ تو خوب جانتا ہے آنکھوں کی خیانتوں کو بھی اور انسان کے دل کے اندر جو شہوتیں ہیں جو جنم لے رہی ہیں، جس کے اندر انگیخت ہو رہی ہے، جو وسوسے اور جو چیزیں بھی موجود ہیں، راز ہیں انسان کے دل کے سینے کے، اس کو بھی خوب جانتا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تعالیٰ تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گی۔ دیکھیے بار بار وہ بات آ رہی ہے، گویا کہ جو اصل انسان جسے آپ کہیے کہ انکار آخرتی کا ایک شیڈ ہے نا، ایک تو وہ لوگ تھے جو بالکل کھلم کھلا اور چٹا انکار کر دیتے تھے، جو کچھ ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، یہ جو کچھ ہے دنیا کی زندگی ہے، ہم خود بخود مرتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، جس طرح کوئی مویشی، کوئی حیوان، کوئی درندہ، کوئی جاندار پیدا ہو جاتا ہے، یہی معاملہ انسانوں کا بھی ہے۔ عمر تبھی پوری ہوگی تو مر جائے، کسی حادثے کی وجہ سے موت آ جائے گی، اور ہم مرنے کے بعد کی زندگی کو ماننے والے ہیں ہی نہیں، ایک تو بالکل چٹا انکار ہو گیا۔ لیکن اس سے نیچے اتریں گے تو بہت سے اور شیڈز ہیں جو بالآخر منتج ہوتے ہیں انکار آخرت پر۔ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہے، یہ تصور عام ہے۔ پھر وہ شفاعت باطلہ کا وہ کلی تصور کو اللہ تعالیٰ تو اپنے ایک ایک امتی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نکال لیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تصور کہاں سے آ گیا؟ جبکہ حضور اپنی لخت جگر سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں، وہ بارہا میں نے آپ کو الفاظ سنا ہے، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی لخت جگر، محمد کی بیٹی، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا انتظام تمہیں خود کرنا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں، انی لا املک لک من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ اور کجا ہمارا تصور جو ہے وہ شفاعت کا وہ اس درجے وسیع اور اس درجے بے قرار تصور ہے کہ جس میں عجیب و غریب قسم کی باتیں بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، اور بعض حضرات اپنے وہ جوش خطابت میں ایسی ایسی باتیں بھی کہہ جاتے ہیں کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کلمہ کفر تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اب یہ بات شاید آپ نے سنی ہو، لیکن یہ کہ بہرحال میں نے تو سنی اور میں پڑھنے کا تو موقع نہیں آیا کہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کو باتوں میں جو ہے مشغول کر دیں گے، کلام ہو رہا ہوگا اور وہ پیچھے سے اشارہ کریں گے امتیوں کو نکل جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ اب یہ انداز جو ہے
اگر اس قسم کا عوام الناس تک پہنچ رہا ہے تو انہیں تو پھر کھل کھیلنے کے لیے موقع چاہیے. انسان کے اندر جو نفسانی خواہشات ہیں وہ تو پھر گویا کہ پورا موقع انہیں فراہم کر دیا جائے کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں. واللہ یقضی بالحق، اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے گا انصاف کا فیصلہ ہوگا، حق کا، عدل کا. جیسے کہ ہم نے ابھی پہلے پڑھا لا ظلم اليوم، آج کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی یا حق تلفی نہیں ہوگی، دونوں اعتبارات سے، مجرموں کے اعتبارات سے بھی اور اسی طرح جو بھی مومن ہیں اللہ کے متقی ہیں ان کے اعتبار سے بھی. تو واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ، اور وہ کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، جن کو بھی پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یقضون بشیء، ان کے پاس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا. اس دنیا میں خواہ تمہارے عقیدے میں کچھ بھی شامل ہو کہ فلاں پیر کے دامن سے ہم وابستہ تھے، فلاں قبر والے کے پاس جا کر جو ہے ہم نظر نیاز کیا کرتے تھے، فلاں کے ساتھ یہ کیا کرتے تھے، فلاں کے نام کا جو ہے ہم نے بڑا صدقہ دیا تھا تو شاید اللہ کے ہاں ہمارے کام آ جائے، کوئی شے کام نہیں آئے گی. والذین یدعون من دونہ، اور جن کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یقضون بشیء، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں گے. ان اللہ هو السمیع البصیر، یقینا اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. اب یہ دونوں صفات جو اللہ تعالیٰ کی آ رہی ہیں یہ بھی تو آیت دلالت کرتی ہیں کسی جانب کے نہیں. تمہاری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اللہ سن رہا ہے. جو فوش گوئی تم نے کی ہے یا کوئی کلمہ خیر تمہاری زبان سے نکلا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. اور اللہ کا علم جو ہے صرف کوئی مشغلے کے لیے نہیں تھا بلکہ وہ تمام چیزیں لیوم الحساب، تاکہ وہ دن جس دن حساب کتاب ہوگا اس دن یہ تمام چیزیں شگاف کر دی جائیں گی، ہر شے جو ہے بالکل واضح کر دی جائے گی. تو ان اللہ هو السمیع، وہ سمیع ہے، سب کچھ سن رہا ہے. تمہاری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اس کے علم میں ہے، اور البصیر بھی ہے، اور وہ سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تمہارا کوئی عمل وہ کوئی بد عمل تھا یا تم نے کسی پر ظلم کیا تھا، یا جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ کاش کہ میں نے اللہ کے حقوق کی جو ہے وہ نگہبانی کی ہوتی، اس کے اندر کوئی جو ہے وہ کسی ظلم کا یا کسی اللہ کی حق تلفی نہ کی ہوتی، جسے حقوق اللہ حقوق العباد کے نام سے آپ جانتے ہیں. اس میں جو بھی انسان عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر کے عمل کو دیکھ رہا ہے. ان اللہ هو السمیع البصیر، یقینا اللہ تعالیٰ السمیع بھی ہے اور البصیر بھی ہے. یہاں یہ دوسرا رکوع سورہ مومن کا ختم ہوا. اب تیسرا رکوع انشاءاللہ ہم اگلی مرتبہ ہی شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی سمجھ، اس پر غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.